अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 92 से हम अपने दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका एक एक लफ्ज़ हमारे अमल में उतार दे और हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। लन हरगिज़ नहीं, तनालुल बिर्रा पहुँचोगे तुम नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुनफ़िक़ू तुम खर्च करो, मिम्मा इसमें से, इस चीज़ में से, तुहिब्बून पसंद करते हो तुम दोस्त रखते हो। तनालु कहते हैं पहुँचने को और बिर कहते हैं नेकी को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रज़ामंदी को, सच्चाई को। तो अल्लाह की रज़ामंदी पाने के लिए, उस नेकी का आला दर्जा तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है उसमें जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो खर्च करो। अल्लाह की रज़ा में वो खर्च करना जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो हमें आला दर्जात तक पहुंचाता है, आला मकाम दिलाता है उसकी बारगाह अक़दस में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसलिए आता है कि इन आसन तुम ली अनफुसिकुम, अगर तुम खर्च करते हो, अगर तुम नेकी करते हो, तुम भलाई करते हो, तो वो भलाई अपने ही नफ्सों के लिए करते हैं, अपने आप के साथ भलाई करते हैं। और जो इंसान अपनी ज़ात के साथ सच्चा होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान उसका सच्चा होता है, तो वो ये नेकी के आला दर्जे को वो ही इंसान पा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को इख्तियार करो, सच्चाई नेकी की तरफ लेकर जाती है और नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है। तो आज हम दुनिया में जो अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए खर्च करेंगे, तो उसका फ़ायदा हमें आज तो होगा ही होगा, आखिरत में वो सबसे ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना चाहे आखिरत में उसका अजर व सवाब से हमें नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मोमिन जब अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसका दिल नफ़रत से पाक हो जाता है, उसका दिल बुखल से पाक हो जाता है। तो अल्लाह तो जानता है ना, वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, मिन शैइन किसी भी चीज़ में से, यानी कोई भी चीज़ खर्च करोगे, माल करोगे, औलाद को करोगे, वक्त को करोगे, इल्म को करोगे, वो छोटी करोगे, वो बड़ी चीज़ खर्च करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, जो भी खर्च करोगे, मिन शैइन किसी भी चीज़ में से, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह बिही साथ इसके अलीम जानने वाला है। यानी अल्लाह को पता है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च की जा रही है। अल्लाह तो इंसान के अंदर उठने वाले जज्बों से और नियतों से वाकिफ़ है। वो चीज़ जो है, चाहे हम छुपा कर खर्च करें, चाहे हम ज़ाहिर कर खर्च करें, ज़ाहिर करके खर्च करें, चाहे हम दिन को खर्च करें, रात को खर्च करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब जानता है। और इससे पहले भी कई आयत मुबारका खर्च के लिए गुजरी हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जिनमें हुक्म दिया गया है। और यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि वो खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे पहले की आयत मुबारका में यहूद के बारे में बात हो रही थी कि बनी इसराइल जो थे वो इफ़ाए अहद को भी पूरा नहीं करते थे, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में भी वो कोताहियाँ कर जाते थे। तो उनसे भी ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर जो रस्म व रिवाज की बात करते हो और अमल की करते हो कि हम अपने रस्म व रिवाज को निभा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस आयत मुबारका में हम सबको ये कहा जा रहा है, जहाँ बनी इसराइल को कहा जा रहा है वहाँ हम सब से भी ये खिताब किया जा रहा है कि अमली तौर पर उसका सबूत देना है।
اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، بر کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو عملی طور پر اس کا ثبوت دینا ہے اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ اقدس میں خرچ کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کا قرض اپنے ذمہ رکھتا نہیں ہے۔ اللہ کو ہم ایک دیتے ہیں، وہ 10 دنیا، اور کہا جاتا ہے کہ 70 آخرت، اور آخرت میں تو وہ اپنے ذات جتنی اس کی وسیع ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کا اجر جتنا چاہے دگنا تگنا جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ وہ قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، اس کو کسی مددگار مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جتنا چاہے وہ اجر و ثواب سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نوازے گا۔ بس ہم نے اپنے جذبوں کو صحابہ کی طرح رکھنا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ سنا تو ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے حاضر ہو گیا اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مالدار صحابی تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے ان کا بہت خوبصورت ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ کر کے اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خیرات کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا، کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کی جائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا تھا جو ان کو بہت پسند تھا، تو وہ فوراً اپنا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا لیا اور اسی گھوڑے پر اسی کے بیٹے اسامہ بن زید کو سوار کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ کو بہت محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہیں کریں، اللہ رب العزت نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ کے اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں کوئی اس کا حقدار ہے تو سب سے پہلے اس کو دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر جو یہودیوں کی مال غنیمت میں سے زمینیں آئی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بانٹ دی تھی۔ حضرت عمر کے حصے میں بہت زرخیز زمین آئی تھی، تو یہ آیت سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عمر راضی ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی یہ زمین صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے عمر، اس کی ساری پیداوار وقف کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا کہ اس زمین سے حاصل ہونے والی ساری پیداوار کو صدقے کے لیے وقف کر دیا۔ پیداوار کو وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین اب اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو گئی۔ اب اس سے جو بھی پیداوار ہوگی وہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ ہوگا، لیکن اس زمین کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے۔ اب وہ اللہ کے اس سے پیدا ہونے والی جو رقم ہوگی، جو پیداوار ہوگی، جو آمدن ہوگی، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے خرچ ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیر جو ہے وہ ایک دور رکھی ہوئی نیکی، ایک دور رکھی ہوئی کوئی چیز ہے، ایک دور رکھی ہوئی جنت ہے، ایک دور ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو اس کو پانے کے لیے ہم نے اپنی محبوب چیز کو دینا پڑے گا، اپنی محبوب چیز دے کر اس کے بدلے میں ہم نے اس بیر کو، اس نیکی کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور اس مقصد کے لیے اگر راستے میں کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مشکلیں آئیں تو اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا ہوگا، اور برداشت کرنے کے بعد اس کا واویلا بھی نہیں مچانا ہوگا، بلکہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے جب ہم خوشی خوشی برداشت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہمارے حصے میں ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بھی صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں سامعین، اپنی اولاد کو دین کے کاموں کے لیے تیار کریں، بچپن سے ان کے اندر دین کی خدمت کا، دین کی محبت ان کے اندر پیدا کریں، تاکہ وہ
دین کے کام بڑی خوبصورتی سے کریں اور محبت سے کریں، تو بچپن سے جب ان کے اندر جذبہ ہوگا تو آگے یہ جو ہے شمع سے شمع جلتی رہے گی، آپ آگے چل کر وہ اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے، اور آپ کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ بن رہا ہوگا جب تک آپ کی نسلوں میں یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم اگر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنا جو وقت لگائیں، اس کا مقصد بھی صرف صدقہ جاریہ ہو، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضامندی کو پانا ہو، دنیا میں واہ واہ کرنے کے لیے قرآن کو نہیں سیکھنا، دنیا کی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے، اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا پانا ہو۔ تو اس آیت کا لب لباب کیا ہے کہ ہم دور جو نیکی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اسی میں سے خرچ کریں، اور اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو سامعین، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، اللہ نے ہمیں صحت بھی دی، زندگی بھی دی، تو ہم نے اس آیت کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کو سیکھنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگانا ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، ان دوسروں کو ابھارنا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم اس کا بہتر سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔